شہر دارو کو تعینات کیا تھا، جس کے بعد چوری جیسا واقعہ دوبارہ نہیں ہوا۔ جہاں تک مجھے معلوم پڑتا ہے وہ بائک والے تمہارے ہی تعینات کیے ہوئے آدمی تھے، اور انہیں 2-3 نہیں اتنی لگی تھی کہ وہ 2 ہفتے ہاسپٹل رہے تھے۔ ہونٹوں پر مٹھی ڈاک کا مسکراہٹ رو کے سنجیدہ لہجے میں کہا تو عمران خان کی شکل ایسی ہوئی جیسے کڑوا بادام منہ میں ڈال لیا ہو۔ ہاں تھے، لیکن اب بندے کو شکلیں بھول بھی تو جاتی ہیں، اور ویسے بھی میں نے بتایا نا، انہوں نے منہ چھپائے ہوئے تھے۔ غصے اور اندھیرے میں کیا پتہ لگتا کہ کتنی لگ رہی ہے انہیں۔ چھوڑیے، یہ بتائیے کہ آپ آج کل زیادہ مصروف نہیں ہو گئے؟ میں پہلے بھی آیا تھا، تب آپ شہر گئے ہوئے تھے۔ سب حیرت، وہ لڑنے جھگڑنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا، مگر اتنا بھی ظالم نہیں تھا کہ اپنے شوق پیچھے کسی غریب کو ہاسپٹل پہنچا دے۔ ان 2 آدمیوں نے کھیتوں میں کام کرتی عورت کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، جس پر وہ عورت ڈرائیور عمران خان کے پاس شکایت لے کر آئی تھی اور گزارش کی تھی کہ یہ بات وہ کسی کو نہ بتائے ورنہ اس کی بدنامی ہوگی، کیونکہ گاؤں میں ایسی باتوں کو اپنا گھر بتنگڑ بنتے دیر نہیں لگتی تھی۔ اس لیے عمران خان نے رات پہر دیتے وقت ان کی اچھی حاضر طبیعت صاف کی تھی، انہیں چوروں پر نظر رکھنے کی ذمہ داری دی تھی، مگر وہ تو عزتوں کے لٹیرے بننے جا رہے تھے۔ ہاں، وہ چھوٹی نے شادی کے لیے ہاں کر دی ہے، تو اسی سلسلے میں لڑکا دور خاندان میں جاننے والوں میں سے ہے۔ 1 سال پہلے بات چلی تھی تو میں نے لڑکے کے بارے میں انفارمیشن نکلوائی تھی، لیکن وہ سال پہلے کی بات ہے۔ جی ہاں، سیکنڈز میں دنیا بدل جائے، انسان بدل میں کون سی دیر لگتی ہے؟ بس معلومات مل جائے تو نکاح کی رسم ہوگی۔ نظریں عمران خان کے چہرے پر ٹکائے سادہ لہجے میں بتایا، مگر اپنی بات پر عمران خان کے سر پڑتے چہرے کو دیکھ ابھی بہرام شاہ کچھ کہتا کہ موبائل پر میسیج کی نوٹیفیکیشن کی جانب متوجہ ہو گیا، جبکہ سلما شاہ کی ہاں کے بارے میں سنتے عمران خان کو اپنا خون کھولتا محسوس ہوا۔ چہرہ غصے کی زیادتی کے باعث پل میں خون جھلکانے والا ہو گیا۔ لاکھ کوشش کے باوجود بھی جب وہ خود پر ضبط نہ کر پائے تو چٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھتے آنکھوں پر سن گلاسز لگا کے بہرام شاہ کی آنکھوں کی سرخی دیکھ دل کا حال نہ جان جائے ٹیبل سے اپنا فون اٹھاتے وہ جھٹکے سے وہاں سے نکلنے کے لیے مڑا تھا۔ کیا ہوا چھوٹے خان؟ جب بیٹھو تو صحیح، کچھ دیر کھانا آنے والا ہوگا۔ عمران خان کو اٹھے باہر کی جانب دیکھتے بہرام شاہ نے موبائل رکھتے جلدی سے اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہا، تو عمران خان نے مٹھیاں باندھے گہری سانس لیتے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ لالا، وہ ایک کام یاد آ گیا، زرغام خان لالا بابی کے ساتھ کیے ہوئے ہیں، اگر میں نے بھی کام نہ کیا تو دیر ہو جائے گی، اور میں نہیں چاہتا دیر ہو۔ بہرام شاہ کو گلے لگاتے پر اصرار لہجے میں کہتا بنا بہرام شاہ کی ایک بھی سنے لمبے لمبے ڈاگ پڑتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ بہرام شاہ نے پرسوچ نظر سے دعا اڑاتی دور جاتی عمران خان کی جیپ کو دیکھا، گنے سے بالوں میں ہاتھ پھیرتے پلٹ کا قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ سالہ اور بیوی دونوں ہی جذباتی ہیں، منہ میں بڑبڑاتے صوفے پر ڈہ کر آنکھیں موند لی۔ اگر یہ بات یہاں سے باہر گئی کہ میں جہاں آیا تھا، یقین مانو جہاں نظر آئے وہیں زندہ دفن کر دوں گا۔ جیپ کو اسکول کی پچھلی گلی کے قریب روکتے، گارڈ کو سخت لہجے میں باور کرواتے قدم اسکول کے پیچھے بنے گراؤنڈ کی جانب بڑھائے۔ گراؤنڈ میں داخل ہو کر ارد گرد نگاہ دوڑائی تو دور دور تک وہاں کوئی نہیں تھا۔ کچھ قدم پیچھے ہو کر با کر جمپ لگاتے دیوار پھلانگتے وہ اسکول میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ گیٹ کی جانب سے اس لیے نہیں آیا کیونکہ وہاں کھڑے گارڈز بہرام شاہ کے وفادار تھے۔ دوستوں کو تو ڈرا دھمکا کر وہ چپ کروا سکتا تھا، لیکن ان کے بارے میں جانتا تھا کہ وہ بہرام شاہ سے کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ وہ اسے ضرور بتا دیں کہ عمران خان کو اسکول آیا تھا۔ لڑکیوں کے اسکول میں اس کا کیا کام ہو سکتا تھا؟ وہ کوئی بہانہ بھی نہیں بنا سکتا تھا۔ ویسے تو اسکول سے 2 بجے چھٹی ہو جاتی تھی، لیکن اب بچوں کے بیٹس ہونے والے تھے تو بہت سارا کام تھا جسے وہ حویلی لے جانے کے بجائے یہی ختم کر کے جاتی تھی، کیونکہ سمرین بیگم کا کہنا تھا کہ وہ اسکول کا کام وہی ختم کر کے آیا کرے، اور پھر حویلی جا کر اس کا ویسے بھی کام کرنے کا دل نہیں کرتا تھا۔ اور اب 3:30 کا وقت ہو رہا تھا اور وہ آفس میں بیٹھی پیپرز کا شیڈول بنا رہی تھی کہ تبھی دار سے دروازہ کھلنے پر اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑی ہوئی۔ دروازے سامنے اٹھی تو اپنے سامنے سرخ خون جھلکاتی آنکھوں سے خود کو قہر بڑی نظروں سے گھٹے عمران خان کو دیکھتے دگ سے رہ گئی۔ غصے کی زیادت سے پولیس سانزیں اور پٹھانی نگوش میں گلی سرخی دیکھ سلوا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوتی محسوس ہوئی۔ سفید کلیوں والی فراق کے ساتھ گلابی دوپٹہ گلے میں پہنے، براؤن گھنے بالوں کی چٹیوں میں قید کیے، جس کے آوارہ لٹے چہرے کے گرد حالہ کیے ہوئے تھے،
گرے آنکھوں میں خوف و بیچگی لیے وہ اپنے سامنے آتے فشاں بنے۔ ارمغان خان کو دیکھتی پل کے لیے ساکت ہوئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، تم اندر کیسے آئے؟ دروازہ کیوں بند کر رہے ہو؟ ارمغان خان کو آفس کا دروازہ لاک کرتے دیکھ سلمیٰ نے چلاتے ہوئے کہا تو ارمغان خان نے پلٹ کر قہر بڑی نظر سے سلمیٰ شاہ کو دیکھے۔ سلمیٰ کو ارمغان خان کی نظریں اپنے وجود سے آر پار ہوتی محسوس ہوئی۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی تھی سلمیٰ شاہ؟ کہا تھا کہ ایسا کچھ مت کرنا، تو پھر ہمت کیسی ہوئی تمہاری؟ دروازے سے آگے کچھ فاصلے پر پڑی چیئر کو اٹھاتے شیشے کی ٹیبل پر مارتے دھاڑتے ہوئے کہا تو آفس کی فضا میں دھماکے کسی آواز گونجی جس میں سلمیٰ شاہ کی چیخیں دب کر رہ گئی۔ ہونٹوں پر ہاتھ رکھے گرے آنکھوں میں آنسو لی سلمیٰ نے بے ساختہ قدم پیچھے لی، جبکہ ارمغان خان پل میں آفس کا نقشہ بگاڑ چکا تھا۔ چیئر کو اٹھا کر دیوار پہ مارتا، شل پر سجی ٹرافس کو نیچے گراتا، سلمیٰ کے اوسان ہدا کر چکا تھا۔ کانوں میں ہاتھ رکھتی دیوار سے ٹیک لگائے وہ پٹی آنکھوں سے ارمغان خان کی جنونی روپ کو دیکھتی وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ جب توڑنے کے لیے کچھ نہ بچا تو دیوار پر پوری شدت سے مکہ مارتے پلٹ کر خون آشام نظروں سے سلمیٰ شاہ کو دیکھا، جس پر سلمیٰ شاہ کو اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ بدلہ لینے کے چکر میں ہاتھ کو چھیڑ تو چکی تھی، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس سربھیر شخص سے الجھنے جا رہی ہے۔ اب زخمی شیر کی طرح داڑتے وہ سب تباہ کرتے دیکھ سلمیٰ کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اسے کبھی امید تھی کہ وہ اس طرح سامنے آ جائے گا، وہ تو بس اسے تنگ کر رہی تھی، لیکن وہ تو جان لینے کے در پہ آ گیا تھا۔ جتنی بہادر تھی وہ ارمغان خان کی خون جھلکاتی آنکھیں دیکھ کر ہی ہوا ہو چکی تھی۔ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا، کانچ کے ٹکڑوں کو پاؤں تلے روندتا، وہ پل میں آتش فشاں بنا ٹیبل کی دوسری جانب سلمیٰ شاہ کے سر پر آن پہنچا، جسے محسوس کرتے سلمیٰ شاہ نے سردی سے اپنی آنکھیں میچ لی، مگر وہ جو اس وقت غصے میں پاگل ہو رہا تھا، اپنی محبت سامنے والے کی خوبصورت معصوم صورت دیکھ کر بے سنگ دل بنتا، جھک کر سلمیٰ شاہ کی گردن اپنی آہنی گرفت میں لیتا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے بازو کو دبوچے جھٹکے میں اپنے روبرو کھڑا کر چکا تھا۔ ہاں کیسے کی سلمیٰ شاہ، کیسے کسی دوسرے مرد کو میری جگہ دینے کا سوچا؟ سلمیٰ شاہ کی گردن پر دباؤ بڑھاتے زخمی شیر کی طرح داڑتے ہوئے کہا تو سلمیٰ شاہ نے اپنی گردن چھڑواتے ہچکیوں سے روتے نفی میں سہ لایا، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، سانس نہیں آ رہی۔ ہاتھ پر پلیس بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتے ارمغان خان کا ہاتھ اپنی گردن سے ہٹانے کی کوشش کرتے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہا تو ارمغان خان نے گرفت ہتھ کرتے جھٹکے سے پلٹتے سلمیٰ کو ٹیبل پر دھکا دیتے اس کے سنبھلنے سے پہلے دونوں ہاتھ اس کے اطراف میں رکھتا سلمیٰ شاہ پر جھکایا۔ تکلیف تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے اس کے سامنے جو میں نے محسوس کیا سلمیٰ شاہ، اور یاد ہے نا میں نے کیا کہا تھا، محبوب آپ کا نہ ہو تو خود کا بھی نہیں رہنا چاہیے۔ سلمیٰ کے جبڑوں کو ہاتھوں میں دبوتے پر اسرار لہجے میں غراتے ہوئے کہا تو سلمیٰ شاہ نے روتے ہوئے تڑپ کر ارمغان خان کو دکھا، نہیں ارمان ایسا کو کچھ نہیں، میری بات سنو۔ ارمغان خان کو پیچھے کی جانب دھکیلنے کی کوشش کرتے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کہنے کی کوشش کی تو ارمغان خان نے اپنا ہاتھ سادی سے سلمیٰ شاہ کے کپ کپاتے ہونٹوں پر رکھ دیا، ایک لفظ نہیں ورنہ پل نہیں لگاؤں گا تمہاری جان لینے میں۔ ہزل ہنی خون جھلکاتی آنکھوں کو گرے آنسو سے تر آنکھوں میں گاڑتے ایک ایک لفظ چبا کر کہا تو سلمیٰ شاہ کی آنکھوں سے لڑیوں کی مانند بہتے آنسو ارمغان خان کے ہاتھ پر آن ٹھہرے، مجھے صرف اتنا جاننا ہے میری منع کرنے کے باوجود ہمت کیسی ہو کسی اور کے لیے ہاں کرنے کی؟ کیا سوچ کر ہاں کی تم نے سلمیٰ شاہ؟ دونوں بازو سے تھام کر کھڑا کرتے پلٹ کر دیوار سے پن کرتے دونوں ہاتھ اطراف میں رکھتے سلمیٰ کے چہرے پر جھکتے دبے دبے لہجے میں غرا کر کہا تو ارمغان خان کی داڑھ سے سلمیٰ کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے، آنسو سے بھیگے ہمدار پلکوں کے جالر کو اٹھاتے بے بسی نظروں سے خود پر جھکے ارمغان خان کو دیکھا جو سلمیٰ کے دیکھنے پر چہرہ مزید قریب لے آیا تھا کہ اب سلمیٰ شاہ کو ارمغان خان کہ غصے کی زیادتی سے تیز دہکتی سانسوں کی تپش اپنی سانسوں میں شامل ہوتی محسوس ہوئی تو سلمیٰ نے چہرے کا رخ بدلنا چاہا جسے ارمغان خان ناکام بنا چکا تھا کہ کبھی مت کرنا سلمیٰ بی بی، اپنی غلطی میں کبھی غلطی سے بھی اس غلطی کو شامل نہ کر لینا۔ سلمیٰ کے بالوں کو اپنی مٹھی میں دبوتے سر سپاٹ لہجے میں کہا تو سلمیٰ شاہ نے شکوہ کے نظروں سے ارمغان خان کو دیکھا، تم مجھے تکلیف دے رہے ہو ارمغان خان، میں کبھی معاف نہیں کروں گی اس کے لیے، بھیگے لہجے میں چلا کر کہا تو ارمغان خان کے ہونٹوں پر تنزیہ مسکراہٹ گی، یقین مانو اگر تم نے
اگلے 2 سیکنڈ میں میرے سوال کا جواب نہیں دیا تو میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا کی ہر تکلیف سے آزاد کر دوں گا، اور قسم لے لو مجھے رتی برابر بھی افسوس نہیں ہوگا۔ تمہیں کسی اور کا ہوتا دیکھنے سے قبر میں اتارنا دیکھنا میرے لیے کافی حد تک آسان ہوگا، اور پھر روز فجر کے بعد فاتحہ پڑھنے آیا کروں گا۔ انگوٹھے کے پوروں سے سلوا کے رخساروں سے آنسو چونتے سپاٹ لہجے میں کہا تو سلوا کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں تمہیں تکلیف دینا چاہتی تھی مم، مجھے پتا تھا یہ بات تم تک پہنچے گی، اور پھر تمہیں بھی وہی تکلیف ہوگی جو مجھے ہوئی تھی۔ تمہیں بھی پتہ چلے کہ محبوب کو کھو دینے کا احساس کس قدر جان لیوا ہوتا ہے۔ ارمغان خان کے کرتے کو مٹھیوں میں دبوچے چلاتے ہوئے کہا تو ارمغان خان نے اپنی جلتی آنکھوں کو پل کے لیے بند کر کے کھول کر پھوٹ پھوٹ کر روتی سلوا شاہ کو دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے اگر یہ بات تمہارے بھائی کی جگہ کوئی اور بتاتا تو ارمغان خان تمہارے پاس آنے سے پہلے اسے قبر میں اتار کر رہا تھا۔ جس بات سے آڑی لہجے میں کہتا وہ پل کے لیے سلوا شاہ کو ساکت کر گیا۔ اپنے اس چھوٹے سے دماغ سے یہ غلط فہمی نکال دو کہ تم مجھے جیلس کرنے یا تکلیف دینے کے لیے ایسا کچھ کرو گی تو میں جلتا کوٹتا کمرے میں بیٹھا اس تکلیف پر روتا رہوں گا۔ تم نے آئندہ ایسا کیا تو میں اس دنیا کو آگ لگا دوں گا، اور میری جان تمہیں اپنے ہاتھوں سے اس آگ میں جھونکوں گا۔ اندازہ تو تمہیں ویسے ہو گیا ہوگا۔ آفس کی بکری حالت کی طرف اشارہ کرتے کہکا لگا کر کہتا وہ سلوا شاہ کو کوئی جنونی ہی لگا۔ اگر لوگ اس سر پہ ہان کہتے تو ٹھیک ہی کہتے تھے، وہ اس نام پر پورا اترتا تھا۔ تمہیں تو مجھ سے محبت ہے نا؟ نظریں ارمغان خان کے خوبرو چہرے پر ٹکا سپاٹ لہجے میں استفسار کیا تو ارمغان خان نے سنجیدہ نظر سے سلوا شاہ کے چہرے کو دیکھا۔ آپ نے ہاتھ 2 بار اسے دیوار پر ٹکاتے گہری نظر سے سلوا شاہ کے سپاٹ چہرے کو دیکھا۔ محبت کس نے کہا مجھے تم سے محبت ہے؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا ارمغان خان تم سے محبت کر سکتا ہے؟ ارمغان خان کے کہنے پر سلوا نے حیرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اگر محبت نہیں تھی تو کیا وہ دشمنی کی وجہ سے یہ سب کر رہا تھا؟ سلما کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی، مگر ارمغان خان کے اگلے الفاظ پر سلوا کا دل بے ساختہ دھڑکا تھا۔ جو ہر کوئی کر لے ارمغان خان وہ نہیں کرتا۔ محبت ارمغان خان کا معیار نہیں، تم جنون ہو ارمغان خان کا، عشق بن کر رگوں میں دوڑتی ہو۔ تمہاری ان کانسی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ کر میرا دل دھڑکنا بھول جاتا ہے، اور جب تم ان ہونٹوں سے میرا نام لیتی ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے کانوں میں رس گھول دیا گیا ہو، اور تمہاری وجہ سے اٹھتی یہ خوشبو مجھے بہکنے پر مجبور کرتی ہے۔ تمہیں جب سے جو ہے تب سے میرا دل اس وجود کے نرماہٹوں میں جذب ہونے کے لیے پاگل ہو رہا ہے۔ تمہارا حسن مجھے اس قدر دیوانہ بنا رہا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ دنیا کی ساری روایتوں کو توڑ کر تمہارے وجود کے پور کو اپنی محبت کی بارش میں بھگو کر مہکا دو۔ تمہارے وجود پر اپنی جنونیت کی چھاپ اس طرح چھوڑو کہ جسے دیکھ تمہیں میری شدتیں کبھی نہ بھولے۔ تمہارے قریب آؤں تو تم حیا سے مجھ میں سمٹتی جاؤ۔ سرد لہجے میں کہتے لہجہ خود بخود بوجھل ہوتا چلا گیا۔ گمبھیر لہجے میں سرگوشیاں کرتے ہوئے سلوا شاہ کی جان لبوں پر لے آیا تھا۔ ارمغان پلیز چپ کر جائیے ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ ارمغان خان کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے پیچھے کی جانب دھکا دیتے ہوئے کہا تو ارمغان خان جو مدہوش سا آنکھیں بند کیے اپنے جذبات بتا رہا تھا اپنی بے احتیاطی پر ہلچل ہوتا بال میں ہاتھ پھیرتے کچھ قدم کے فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ جس طرح اس رشتے کے لیے حامی بڑی ہے نا اسی طرح اس رشتے سے انکار کرو گی۔ جس بات پر قابو پاتے سرد لہجے میں کہا تو سلوا شاہ نے نظریں اٹھا کر ارمغان خان کو دیکھا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے اچھا خاصا دمکا چکا تھا اب اپنے اظہار کے بعد سلوا شاہ کو پھر سے شہ دے چکا تھا۔ مارنا ہے نا مار لو، مگر میں انکار کسی صورت نہیں کروں گی۔ ارمغان خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے ابرو اچکا کر کہا تو ارمغان خان نے جبڑے بینچ کا خود بقابو پایا۔ اتنا تو وہ جان گیا تھا کہ یہ بے خوفی اور ہمت کا مظاہرہ اس کی اپنی بے وقوفی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تبھی الٹے قدم پیچھے ہوا تو سلوا نے ناسمجھی سے ارمغان خان کو دیکھا۔ ابھی بھی کچھ سمجھ کے ارمغان خان نے جھٹکے سے کمر پر بندھی پسٹل کو نکال کر اپنی کان پٹی پر رکھا، جسے دیکھتے سلوا کے چہرے کی ہوائیاں پل میں اڑی تھی۔ تم انکار نہیں کروں گی؟ ابرو اچکا کر سپاٹ لہجے میں کہا تو سلوا شاہ نے بے بسی سے اس سرفیش شخص کو دیکھا۔ عزت خانی آنکھوں کو سلوا شاہ کی گرے آنکھوں میں گاڑے ٹریگر پر دباؤ بڑھایا تو سلوا نے آگے بڑھتے ارمغان خان کے ہاتھوں سے پسٹل پکڑتے دور اچھالتے پوری شدت سے ارمغان
خان کے گال پر تھپڑ سیدھ کیا تو آفس کی خاموش فضا میں ارمغان خان کا دلکش کہکا گونجا، تم گھٹیا انسان، کبھی معاف نہیں کروں گی تمہاری اس گھٹیا حرکت کے لیے، کبھی بھی نہیں سنا تم نے؟ ہاتھوں میں سر گرا زمین پر بیٹھتے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہا تو ارمغان خان نے کندھے اچکار کر معصوم میں سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے سلویہ شاہ کو دیکھا، تمہیں پتہ ہے آبادی میں روز بہ روز کیسے اضافہ ہو رہا ہے؟ ارمغان خان کی بیتوکی اور بے موقع بات پر سلویہ نے حیرت سے سر اٹھا کر اپنے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے ارمغان خان کو دیکھا، جو ہونٹ کا کنارہ دادو تلے دبائے شوخ نظر سے سلویہ کو دیکھ رہا تھا۔ یہاں بیبی پلاننگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، روٹنے منانے کے چکر میں ہی لائن لگ جاتی ہے، تو مجھے معاف نہ کرنا، میں تمہیں مناتا رہوں گا اور تمہارے ماننے کے چکر میں دیکھنا انشاءاللہ ہماری بھی 2-3 لائنز تو لگ ہی جائیں گی، اگر اللہ تمہیں زندگی دے تو ہم بعد میں پلاننگ بھی کر لیں گے۔ معصومے سے آنکھیں پٹپٹا کر کہتے سلویہ کو اس وقت زہر سے بھی برا لگا تو ارمغان خان کے بکواس کا جواب دیے بغیر چہرے کا رخ بدلا تو ارمغان خان کی نظر گلابی گالوں سے ہوتی دودھیا گردن پر اپنی انگلیوں کے سرخ نشان پر آئی تو دل میں ملال بڑا، حویلی جاؤ، میرا ملازم یہ سب سیٹ کر دے گا۔ اینڈ سلویہ کی کرسی سے چادر اٹھا کر لاتے سلویہ کو بازو سے تھام کر اپنے روبرو کھڑے کرتے چادر اڑاتے نرم لہجے میں کہتے جملہ ادھورا چھوڑا تو سلویہ نے شکوہ کے نہ نظروں سے ارمغان خان کو دیکھا، دوبارہ ایسا مت کرنا سلویہ، اس بار تو تم پر غصہ اتار لیا کیونکہ محبت کا مان تھا، دوبارہ ایسا کرو گے تو مجھے لگے گا کہ تمہیں مجھ سے سچ میں محبت نہیں، میرے لفظ و احساسات کی کوئی اہمیت نہیں، پھر غصہ اتارنے شکوہ کرنے تمہارے پاس نہیں آؤں گا، بہت دور چلا جاؤں گا نہ پلٹ کر آنے کے لیے۔ گردن پر موجود سورہ نشان پر ہاتھ کی پشت پھیرتے نظریں جھکائے سرگوشی نما لہجے میں کہتے بنا سلویہ کو بولنے کا موقع دیے سلویہ کی کلائی تھامتے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ آئی ایم سوری خان کی جان، آفس سے باہر نکلتے سلویہ کو گیٹ سے کچھ فاصلے پر چھوڑتے گمبھیر لہجے میں سرگوشی کرتا جھٹکے سے پلٹ کر دیوار پہ لانگتا گراؤنڈ میں اتر گیا، جبکہ سلویہ شاہ نے بری طرح لب کچلتے ہاتھ کی پشت سے آنکھوں سے بہتے سیال کو صاف کیا۔ حویلی میں اس وقت داجی اور پلوش شاہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا، سارے کام کاج کرنے کے بعد وہ بلائی سے حویلی میں پھر رہی تھی، داجی بھی دوپہر کا کھانا کھا کر سو چکے تھے، رگام اور عقیدت جنگل گئے تھے، ارمغان خان صبح سے کام کا کہہ کر نکلا ابھی تک نہیں لوٹا تھا، کشف اور مقدس بیگم کسی دوست سے ملنے گئی ہوئی تھی اور امتصال تو شاپنگ بڑھ گئی تھی، اب حویلی میں اکیلے پاگلوں کی طرح پھرتے پلوش شاہ کو رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا کہ کیوں اس نے جانے سے انکار کیا، سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے کی جانب جاتی وہ بس رو دینے کو تھی، بری طرح لب کچلتے آنسو کو پیچھے دھکیلتے کمرے کے دروازے کے قریب پہنچ کر گہری سانس فضا کے سپرد کرتے سر چڑھ کر دروازہ کھول دے قدم اندر رکھے، کمرے میں داخل ہوتے نتنوں سے جانی پہچانی خوشبو ٹکرائی تو پلوش شاہ نے چونکا سر اٹھا کر ارد گرد نگاہ دوڑائی۔